سوال ہے کہ ایک شخص کہتا ہے کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں تو میں نے جیسے نیت باندھی تو میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی میرے آگے کھڑے ہو گئے اور میں اس کو دیکھتا رہا، تو کیسا ہو سکتا ہے؟ اگر وہ سمجھتا ہے کہ حضور پاس میں خود تشریف لائے ہیں، ایسا تو نہیں ہے۔ اگر وہ دیکھتا ہے میں اپنے خیال میں دیکھتا ہوں تو خیال میں دیکھتا ہوں آگے بھی چلا جائے تو پھر بول منع کرتے خیالات کو تو کوئی پابندی نہیں ہے نا، میں خیال میں دیکھتا ہوں۔ ایک شخص کا تعلق نقشبندی سلسلے میں کہتا ہے جب میں مراقبہ کرتا ہوں تو میری ملاقات آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوتی ہے، کیا ملاقات حقیقی ہوتی ہے؟ یہ حقیقی ملاقات کیسی ہوگی؟ آپ جو اسماعیل خان میں حضور پاک مدینہ منورہ میں حقیقی ملاقات کیسی ہوگی؟ اتنے اونچے دعوے کر کے سلسلوں کو برباد مت کیا کرو، مت برباد کرو۔ حکیم الامت حضرت تھانی رحمہ اللہ کسی نے کہا جب مجھے کوئی ایسا عمل بتائیں میں خواب میں حضور کی زیارت کرنا چاہتا ہوں، اللہ اکبر، اور فرماتے ہیں کہ میں تو بہت چھوٹا ہوں، میں تو ان کا سامنا کرنے کی ہمت نہیں رکھتا۔ تو پتہ نہیں کتنے ہی کیسے ہمت کر لیتے ہو۔ جو اٹھتا ہے میں خواب میں دیکھتا ہوں، میں حضور سے ملا دیتا ہوں۔ کیا تماشا تو میں نے بنا رکھا ہے، کیا مذاق بنا رکھا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زیارت۔ اتنا کافی ہے، ہم اپنی خانقاہ میں کوئی دعویٰ نہیں کرتے، ہم اتنی بات کہتے ہیں عقائد ٹھیک کرو، اعمال سنت کے مطابق رکھو، نیت ٹھیک رکھو، بس یہی شریعت ہے۔ انشاءاللہ حوض کوثر پہ ملاقات ہوگی انشاءاللہ، حضور کے ہاتھوں جامع کوثر پیئیں گے انشاءاللہ، نبی پاک کی شفاعت کی تمنا رکھیں گے انشاءاللہ، اللہ کے عرش کا سایہ ملے گا انشاءاللہ، اللہ اپنے کرم سے بغیر حساب کے جنت میں داخلہ فرما دے، اللہ کا مزید کرم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کا اصل نام کیا ہے؟ عبد الرحمن بن صخرہ رضی اللہ عنہ۔ بعض حضرت ابو ہریرہ کا معنی باپ کرتے ہیں کہ ان کا ترجمہ ٹھیک ہے، ہریرہ کا باپ نہیں بھائی، اس کا معنی یہ ٹھیک نہیں ہے، اس کا معنی صرف یہ ہے کہ وہ ابو ہریرہ بلی کے بچے والے، پاس بلی کے بچہ تشریف فرما دیے۔ کیسے میلاد حاجی امداد اللہ رحمہ اللہ نے منایا تھا، جیسے حاجی صاحب نے منایا تھا ویسے تو ہم بھی مناتے ہیں۔ میلاد کا معنی یہ ہے کہ ربیع الاول میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ہے۔ المحنت میں لکھے ہمارے کعبے کا عقیدہ کہ ربیع الاول میں کیا کسی وقت بھی پیغمبر پاک کے کپڑے، نالین مبارک، حتیٰ کہ آپ کے بول اور حاجات کا ذکر کرنا بھی ہم عبادت سمجھتے ہیں۔ قاری کا قاری کا تنہا کم ہے، محدث کا زیادہ ہے، اور کیمرے موبائل میں تصویر نکالنا کیسا ہے؟ جہاں تک تعلق ہے نا قاری ہے محدث کا، لیکن قاری وہ ہے جو قرآن کا ماہر ہے اور محدث وہ جو حدیث کا ماہر ہے، تو افضلیت قرآن کا یا حدیث کو ہے؟ تو پھر قاری کا درجہ زیادہ ہونا چاہیے، اور اگر مسئلہ سمجھنے کا ہے تو پھر فقیہ کا زیادہ ہونا چاہیے۔ اور یہ جو آپ سوال کرتے ہیں مجھے آپ کے سوال پر تعجب ہوتا ہے، میں بیان کر رہا ہوں، بیان موبائل میں ریکارڈ ہو رہا ہے کہ نہیں، پھر مجھ سے آپ پوچھتے ہیں جی جائز ہے کہ نہیں۔ میں انسان ہی تھا، میں اس کو شرارت سمجھتا ہوں۔ ایک بندے کا عمل بھی آپ دیکھ رہے ہیں، پھر اس بندے سے مسئلہ پوچھ رہے ہیں۔ ہاں اگر تمہارے پاس علم ہے، اس کے خلاف دلیل پیش کرو کہ آپ غلط کام کرتے ہیں، پھر میں آپ کو دلیل دیتا ہوں۔ میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، ہمیں خطیب نہ سمجھنا، کبھی شوق چڑھے تو ہم سے گفتگو کرنا، پھر آپ کو احساس ہوگا کہ خطیب ہے یہ فقیہ ہے، بات تو کرے گا۔ بات سمجھ رہی آپ؟ ایک آدمی ریکارڈ کروا رہا ہے، اس سے مسئلہ پوچھ رہے ہیں، میں اس کو ناجائز سمجھتا تو ریکارڈ کرواتا۔ اس کا مطلب آپ سمجھتے ہیں ایک ایسے آدمی کا بیان آپ سننے کے لیے، خانقاہی بیان سننے کے لیے آئے ہیں جو اعلانیہ گناہ کر رہے ہیں۔ آپ کیوں ایسے مجلس کے اندر آئے؟ اعلانیہ گناہ کرنے والے فاسق کی بھی کبھی بیعت ہوتی ہے، کبھی اس کے بھی صحیح بیانات کو سنتے ہیں۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، ما لنا رب سوا۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ